السلام علیکم ویورز، ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال آج کل ہم اگر کسی سے پوچھیں تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ عید ہوتی ہے رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں گفٹ کے طور پر عید کا جشن منانے کے لیے کہا ہے، تو اس لیے ہم عید مناتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا سوچئے کہ جب رمضان المبارک ختم ہو رہا ہوتا ہے، جمعۃ الوداع کے خطبے میں رو رو کر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں تیری فرقت میں جلتے ہیں سینے، کیسے گزریں گے 11 مہینے۔ اس طرح ہر کوئی نوحہ کنا ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ہائے برکتوں والا مہینہ گزر گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر ہمیں کس بات کی خوشی ہے جو ہم مناتے ہیں؟ ایک طرف ہم سوگ منا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اس نوحہ گرانی میں رمضان المبارک کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور وہ کوئی ایک آدھ دن رک جائے کہ بھئی اچھا 29 روزے نہیں، اب اس دفعہ 30 ہوئیں گے، تو پھر بھی ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ہم ساری رات چاند کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹمبکٹو تک ہماری تاریں چلی جاتی ہیں کہ کہیں سے چاند نظر آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہیں نظر آتا تو ہماری حالت بگڑ جاتی ہے، ہمیں کہتے ہیں عید پھیکی پڑ گئی ہے، خوشیوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ آپ فرما دیں کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور بخشش و رحمت سے ہے، تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی عید بنانے کی۔ یہ عید جو ہے ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں نازل ہونے میں قرآن کے نازل ہونے کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ اسے جشن نزول قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے قرآن ہمارے اوپر، جو تمہارے لیے نشو و نما ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، تم اس کے لیے خوشیاں مناؤ۔ تو یہ اس لیے ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں؟ اگر یہ ہم کوشچن کریں آج کل کے دور میں تو کہنے والے یہی کہتے ہیں جی قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن میں جو ہے ہمیں ایک راہ راست دکھائی ہے، قرآن نے ہمیں نماز فرض کیا ہے، قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں ہمارے اوپر۔ یعنی کہ صرف احکامات کے لیے ہیں؟ یعنی کہ ایک آقا اپنے غلام کو ایک آرڈر دے رہا ہے اور آرڈر پہ عمل کرو، طرح طرح کی سختیاں ہیں اور ساتھ میں جہنم کا ڈراوا بھی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کنسیپٹ ہم لیں تو پھر کس بات کی خوشی منائیں؟ اپنے غلامی کی خوشی کون مناتا ہے؟ تو کیا دیا ہمیں قرآن پاک نے کہ ہمیں اس چیز کی خوشی منانی چاہیے؟ یہ سوال سمجھنے والا ہے۔ چلیں آج اس سوال کو ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں کیا دیا۔ تو جب ہمیں دوسرے لوگوں سے یہ جواب ملتا ہے کہ قرآن کے یہ احکامات کے لیے ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، تو ہم قرآن کو ڈھونڈنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اللہ پاک کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تم لوگوں کا ذکر ہے، یہ تمہارے لوگوں کے لیے ہے، تم لوگوں کی ہی ترجمانی کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا محمد بھی تیرا، جبریل بھی تیرا، قرآن بھی تیرا، یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا یا میرا۔ یعنی کہ قرآن پاک ہماری ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں قرآن پاک ہماری ویلیو بتاتا ہے، ایک انسان کی ویلیو بتاتا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ مقام آدمیت ذکر کیا ہے قرآن پاک نے، لیکن ہم نے اپنے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا بتاتا ہے قرآن ہمارے مقام کے بارے میں؟ قرآن ہماری نشوونما کرتا ہے، ہمیں ایک اچھا آدمی بننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے تو ہمارے اوپر پابندیاں کس چیز کی ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا اور انسان کا جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا تعلق نہیں ہے،
یہ جو تعلق ہے ایک معلم اور ایک شاگرد کا ہے. معلم جو ہے اپنے شاگرد کی ٹریننگ کرتا ہے، اسے اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کا معیار اوپر کرنے کے لیے اس کو مختلف چیزیں بتاتا ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کی سرزنش بھی کرتا ہے، چیزوں سے روکتا بھی ہے جو اس کی نشو و نما میں جو ہے وہ نقصان پیدا کرتی ہیں. تو اللہ پاک ایک معلم کی صورت میں ہمارے اوپر سرزنش بھی کرتے ہیں اور ہمیں سختیاں بھی کرتے ہیں. تو ہمارا مقام انہوں نے بلند کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. قرآن پاک میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئیں. یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ یہ تاریکیاں تنگ و نظر کی تاریکیاں ہیں، یہ روح کی تاریکیاں ہیں، یہ دل کی تاریکیاں ہیں جو شروع میں پائی جاتی تھیں. پھر قرآن نے آ کے ان تاریکیوں کو ختم کیا ہے، انسان کے لیے روشن کیا ہے، انسان کی عقل کھولی ہے، اس نے بتایا ہے کہ تم کیا چیز ہو. شروع میں انسان کیا تھا؟ انسان تو ایک محکومیت کی زندگی گزار رہا تھا، ہر چیز کا محکوم تھا. پہاڑ کو دیکھتا تھا، اس کی دہشت سے لرز جاتا تھا اور اس کو سجدہ کر دیتا تھا. چاند تاروں کو دیکھتے تھے، آگ کو دیکھتے تھے، ڈر جاتے تھے، پھر ان کو معبود بنا لیتے تھے، ڈر کی وجہ سے ان کی پرستش شروع کر دیتے تھے. تو یہ محکومیت کی زندگی تھی. پھر قرآن پاک آیا اور اللہ نے کہا سخر السماوات والارض، میں نے زمین اور آسمان تم لوگوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں. قرآن پاک نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان پہ تم لوگ حاوی ہو. تو یہ تعلیم دینے والا ہمیں قرآن پاک تھا، محکومی سے نکالنے والا ہمارے پاس قرآن پاک تھا. اسی پر تو حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد و افلاق یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. تو قرآن پاک ایک آئینہ تھے ہمارے لیے. حضرت علامہ اقبال آگے یہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ ایک بھیڑوں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا، تو بڑا ہو گیا تو اس کی شکل و صورت تو شیر والی تھی، لیکن وہ اس کی جو عادات تھیں، اس کا جو خوف تھا وہ بھیڑوں والا تھا. اسی وجہ سے جب شیر نے حملہ کیا تو ڈر کے بھاگنے لگی بھیڑیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا. شیر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا شیروں کے بھاگ رہے، تو اس نے سب کو چھوڑ دیا، وہ شیر کے پیچھے ہی بھاگ گیا. آگے جا کے اس نے اس کو پکڑ کے اس کو لے آیا اپنے ساتھ، ایک ندی پہ آگے کھڑا ہو گیا، وہاں پہ پانی میں اس کو اپنا عکس دکھایا. جب اس نے اپنا عکس دیکھا کہ میں بھی تو شیر کی طرح دکھتا ہوں، پھر وہ بھیڑ سے شیر بن گیا. یہی کچھ ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے قرآن پاک کے آئینے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اپنی شخصیت کو پہچانیے، اپنے مقام آدمیت کو پہچانیے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں. تو یہ ان چیزوں کی محکومی تو کوئی عام سی بات تھی، یہ ختم ہو جاتی ہے. اصل محکومی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی غلامی ہوتی ہے. تو انسان اس وقت انسان کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. دیکھا قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زنجیریں توڑ دیں، آپ کو اس غلامی سے آزاد کر دیا. تو یہ تھی قرآن کی ویلیوز. کیوں نہ جشن منائے ہم کہ ہمیں محکومی سے آزاد کرایا قرآن نے، اور کہا کہ کسی کی محکومی نہیں کرنی، صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی محکومی ختم کر کے صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا.
تو کیوں نہ منائیں ہم جشن؟ تو یہ تو تھی ہماری ملوکیت۔ دوسرا، ہمیں روحانی طور پر قبضے میں کیا گیا، طرح طرح کے راہن آ گئے، کاہن آ گئے، انہوں نے آ کے مذہبی پیشوا بن گئے، لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کے راستے بتانا شروع کر دیے۔ اور بھائی جب اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے، پھر کسی اور راستے پہ جانے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ پیران طریقت ہوں یا علماء شریعت، ان میں اکثر کا یہ عالم ہے کہ خود کچھ نہیں کماتے اور دوسروں کی کمائی پر عیش کرتے ہیں۔ یہ انسان اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، خود خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے خدا تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتے۔ تو اللہ پاک نے ان سب چیزوں سے انسان کو آزاد کرایا۔ پھر دوسری بات، لوگوں نے مردوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ جو مذہبی پیشوا بنے وہ چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے انہیں کی اطاعت شروع کر دی، انہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ ایک محکومی تھی نا۔ اللہ پاک نے جب سیدھا راستہ آپ کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں رہو، ہم نے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کرنے کی بجائے مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کی ٹریننگ کی کہ اپنے اصل محکام کو پہچانو۔ پھر وہاں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی ہمارے بڑوں نے جس طرح کا مذہب تھا ہم اس کو فالو کریں گے، ہمارے بڑوں نے تو ایسا کیا، ہم بڑوں کی جو روایات ہیں وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مثال دے کے واضح فرمایا کہ ان کی جو مثال ہے وہ بھیڑوں کے گلے کی طرح ہے۔ ایک گڈڑیا ان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی آوازیں دیتا ہے اور وہ اس کے حکم پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور پتہ گڈڑیے کو بھی نہیں ہوتا کہ وہ آوازیں کیا دے رہا ہے، اور بھیڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آوازیں کیا دے رہی ہیں۔ گڈڑیے نے اپنے خاندان والوں سے سنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی آوازیں نکالنے سے یہ کنٹرول ہوتی ہیں، اور وہ بھیڑیں عادتاً کنٹرول ہو ہی جاتی ہیں۔ پتہ نہ ان کو ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہ اس کو ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور بدقسمتی سے آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم قرآن سنتے ہیں نماز کے اوقات میں، تراویحوں کے اوقات میں، لیکن نہ امام صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ مثال قرآن پاک میں دی کہ ہماری یہی حالت ہے۔ تو اس حالت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے مقام کو پہچانو۔ جب اس طرح کی کھلی کھلی آیات اللہ پاک نے ہماری ٹریننگ کے لیے دیں تو کیوں نہ جشن منائیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مردوں کی اگر تم بات کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو یہ تمہاری آواز نہیں سنتے، اگر وہ سن لی بھی لیں تو جواب نہیں دیتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا۔ تو یہ تھی وہ حقیقت جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو فرمایا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے روٹی کا مسئلہ۔ ہمیں روٹی دے دی گئی، لوگوں کو روٹی کے لیے بھوکا کر دیا گیا، ان کے رزق کے وسائل پہ قبضہ کر لیا گیا اور ان کو محکوم بنا دیا۔ جیسے سرکس کا شیر دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ایک جنگلے میں ہوتا ہے، اور وہ اگر چاہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے تو جنگلے میں موجود ہر بندے کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے، لیکن وہ ایک جو رنگ ماسٹر ہوتا ہے اس کے ہنٹر کے آگے دم دبا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اس کو محکوم بنا دیا روٹی کی خاطر۔ تو اسی طرح پہلے لوگوں نے روٹی کی خاطر ان کے رزق کے وسائل پہ قبضہ کر کے ان کو محکوم بنا دیا تھا۔ پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے تمہارے لیے وسائل پیدا کیے ہیں، ان کو یوٹیلائز کرو اور اپنا رزق کماؤ۔ تو رزق کے معاملے میں بھی اللہ نے تم لوگوں کو آزاد پیدا کیا۔ یہ تھی وہ آزادی جو قرآن نے دی، کیوں نہ جشن منائیں؟ تو اس قرآن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آئینہ دکھایا، اس کو لا کے کھڑا کیا، شیر کی طرح آئینہ دکھایا، اور پھر کیا ہوا؟ کیا سر و کسرا کو الٹ کر رکھ دیا انہوں نے،
مذہبی پیشوائیت کو ختم کر دی، محکومیت کی زنجیریں توڑ دیں، سرمایہ پرستوں کو نکال باہر پھینکا، ایک آزاد ریاست بنائی، اچھے مسلمانوں کی طرح حکومت کی اور پوری دنیا پہ حکومت چلی گئی۔ یہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں آئینہ دکھایا تھا قرآن کا، اور اللہ نے انسانیت کو مقام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے توسط سے ہمیں اپنی حیثیت سے روشناس کروایا کہ کیا کر سکتے ہو آپ، تو کیوں نہ جشن منائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سب کچھ تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک بہت دردناک حقیقت ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور نیچے ہوتے چلے گئے، ہم پستیوں کی طرف چلے گئے، ہم جگہ جگہ ذلیل ہوتے چلے گئے، کیونکہ ہم اپنا مقام بھول چکے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور ان لوگوں کا اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جن کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس سے ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرے تب بھی وہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی یہاں پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے ہماری، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس راہ راست کا ایک نسخہ موجود ہے۔ ہم نے اس نسخے پہ عمل کرنا چھوڑا ہے، نسخہ ہے ہمارے پاس، اگر اس نسخے پہ عمل کر لیں تو ہم دوبارہ سے اپنا وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی کل عید ہے، آپ ذرا غور فرمائیے گا، وہاں پہ لوگوں پہ غور فرمائیے گا جو کچھ عرصہ پہلے تک نئے کپڑے پہن کے آتے تھے، نئے جوتے پہن کے آتے تھے، آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے۔ آپ کو نئے جوتے پہنے بہت کم لوگ ملیں گے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو آسمانوں کی چیزیں مسخر کر دی تھیں، ان کو زمین کی پستیوں کے لائق بھی نہیں رہے، تو کیا منائیں گے ہم عید؟ ہماری تو عید کا دن آج کل یہ ہوتا ہے کہ عید پڑھنے کے بعد آتے ہیں اور ہمارے پاس دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے آسمان کی رفتوں کا سفر کرنا تھا، وہ زمین کی پستیوں سے بھی نیچے چلے گئے۔ جب ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تو کیا خوشی منائیں گے ہم؟ تو یہ حالت دیکھتے ہوئے آج کل قرآن چھوڑنے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ کسی بھی انسان کے دل کو ٹٹول کر دیکھیں تو آپ کو حقیقی مسرت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی اگر ہم راہ راست پہ آ جائیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کریں، تو پھر ہم اپنا وہ مقام آدمیت حاصل کر سکتے ہیں جس نے انسان کو آزادی دی، جس نے انسان کو خود مختار بنایا، جس نے انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کیا۔ نسخے بتائے گئے ہمیں، بس صرف ہمیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔